بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک شخص کے پاس آیا، وہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھ رہا تھا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی ما وجبت، کیا چیز واجب ہو گئی ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں واجب ہو گئی واجب ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ، جنت واجب ہو گئی۔ یہ کس لیے فرمایا؟ کہ اس کے دل کے اندر قرآن کی محبت اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو قرآن کی محبت اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس طرح تلاوت کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کو سمجھنا، یہ چیز انسان کو جنت کے اندر لے جاتی ہے، اور قرآن پاک ایسے بندے کی سفارش بھی کرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن آئے گا، اپنی تلاوت کرنے والے کی سفارش کرے گا۔ اور سورۃ الاخلاص کے بارے میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں، کیا صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ہر رات کو 1/3 قرآن کا حصہ تلاوت کرے، یعنی قرآن کے 10 پارے ایک رات کے اندر تلاوت کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ قرآن پاک کی ایک سورۃ الاخلاص قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے، کہ سورۃ الاخلاص پڑھو گے تمہیں 10 پاروں کا ثواب ملے گا، اور اگر 3 مرتبہ پڑھو گے تو گویا کہ تم نے قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی جو اپنے ساتھیوں کی امامت کرواتا تھا، ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھتا تھا۔ ان کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشخبری سنائی کہ اس کی محبت نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ قرآن پاک کی محبت، اس کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا، یہ انسان کو جنت کے اندر لے کر جاتا ہے۔ قرآن تیرے چاہنے والے نہ رہے، چاند تھا جن کا تو وہ ستارے نہ رہے۔